تو خالی ہاتھ، وہ بھی حضرت صہیب رومی کے جیسا اپنی دولت، اپنا مال، خزانہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ جس گھر میں قیام کیے، جس صحابی کے ساتھ آپ کا مواخات بھائی چارگی ہوئی، ان کا نام تھا سعد بن ربیع۔ تو سعد بن ربیع نے کہا، میرے بھائی، میں ایک مالدار آدمی ہوں، میرے پاس مال ہے، اور میرے گھر میں میرے لیے 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے آپ کو جو پسند، اب کہہ دو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لو۔ اور میرے 2 باغ ہیں، 2 باغ میں سے ایک باغ میں آپ کے نام میں کر دیتا ہوں، آپ کوئی چنتا نہ کرے، کوئی فکر نہ کرے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد اور آپ کی دولت، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں۔ مدینہ میں منڈی کہاں ہے؟ مارکیٹنگ کہاں ہوتی؟ بازار کہاں لگتا ہے؟ مجھے بتا دو، انشاءاللہ میں تجارت کو آگے بڑھاؤں گا، میں کماؤں گا، میں خود جی لوں گا۔ تو دیکھیے محترم حضرات، حضرات صحابہ کرام کا ایثار، ان کی قربانی کتنی تھی کہ ایک صحابی جو مکہ سے مدینہ آئے، ان کے لیے سب سے محبوب چیز جو اللہ کے رسول کے بعد ہوتی ہیں دنیا ہی میں سکون کے لیے، وہ بیوی ہے۔ اپنے بیوی کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ انسان جو مال دولت کمانے کے لیے انتھک کوشش، محنت، سبحان اللہ، اپنے بیوی بچوں کو پرورش چڑھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، اچھے سے اچھے رکھنے کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک، رات تک محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے اللہ کی عبادت کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کو کھلانے پلانے میں، ان کی ترقی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو حضرت سعد بن ربیع اپنا ایک باغ، گویا کہ جائیداد کا آدھا مال دینے کو بھی تیار، سبحان اللہ۔ یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی قربانیاں کون پیش کرتے ہیں؟ وہی پیش کرتا ہے، وہی دیتا ہے جس سے اللہ سے محبت ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، انسانیات سے محبت کرتا ہے، وہی انسان دے سکتا ہے۔ محترم حضرات، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلی قربانی جسمانی قربانی، بدن کی قربانی، سبحان اللہ۔ ایسی تکلیفیں دی گئی جو کسی بھی تاریخ میں نہیں، آج تک وہ تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی، لیکن مرد مجاہد کے جیسا مقابلہ کرتے رہے، اسلام کے خاطر جنت حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کو کبھی کمزور ہونے نہیں دیا۔ مار کھائے، جل گئے، بھن گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن اپنا ایمان سے سودا نہیں کیا، سبحان اللہ۔ دوسری قربانی مال کی قربانی، اللہ اکبر۔ انسان بدنی طور پر تکلیف محسوس کر لیں گے، قوت برداشت کر لیں گے،
لیکن مال انسان کے پاس ایسا محبوب ہے کہ اس کو چھوڑیں گا نہیں. لیکن حضرات صحابہ اکرام اللہ کے سامنے، ایمان کے سامنے، اسلام کے مقابلہ میں مال کو ترجیح نہیں دی. حضرت صہیب رومی جب مکہ آئے تھے، غریب تھے، فقیر تھے، مفلس تھے، مسکین تھے، مکے میں مال کمایا، اور جب باری آئی مکہ چھوڑنے کی، ہجرت کی، تو مال لے کر جا رہے تھے. مکہ والوں نے گھیر لیا اور کہا کہاں جاتے ہو؟ جب آئے تھے غریب تھے، فقیر تھے، آپ جا رہے ہو پورا خزانہ، سارا مال لے کر، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. حضرت صہیب نے کہا اگر میں سارا مال یہی چھوڑ دوں تو اسی صورت میں آپ کو اجازت ہے. حضرت صہیب رومی اپنا ساری دولت جو کمایا تھا، زندگی کا سرمایہ کفار کے حوالے کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، سارا ماجرا سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب اس سودے میں، اس تجارت میں بہت نفع کمایا. سبحان اللہ. دیکھیے محترم حضرات، مال چھوڑے اور جس جگہ میں رہے تھے، بس رہے تھے، اس وطن کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. اور حضرات صحابہ اکرام کی تیسری قربانی، سبحان اللہ، ذہنی قربانی، روحانی قربانی جس کو کہا جاتا ہے. کون سی قربانی؟ روحانی. روح کو جو سکون ملتا ہے، تسکین پہنچتی ہے، ان چیزوں کو بھی انہیں قربان کر دیا اللہ کے خاطر، اسلام کے لیے. کون؟ حضرت ابو سلمہ. جب حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی بچہ کو لے کر ہجرت کر رہے تھے، تو ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور کہا تمہیں جا سکتے ہیں، ہماری بچی کو لے کر نہیں جا سکتے. اتنے میں بات چیت ہو رہی تھی، ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے اور کہا کہ ابو سلمہ تمہیں جا سکتے ہیں، ہم بچہ آپ کو نہیں دیں گے. بچہ چھین لیے. وہ ابو سلمہ کے گھر والے بچہ چھین لیے، ام سلمہ کے گھر والے ام سلمہ کو چھین لیے. سبحان اللہ. سفر ہے مدینہ کا، کہاں جائے، کہاں رہے، کیا کرے. بیوی بچے دونوں چھن گئے، لیکن مکہ نہیں لوٹے، مکہ واپس نہیں ہوئے، بلکہ مدینہ کا رخ کیے چلے گئے. جب چلے گئے، آپ کی بیوی ام سلمہ روزانہ جا کر جس جگہ سے واپس آئی رویا کرتے تھے. ہجرت کرنے کے لیے، اپنے شوہر سے ملنے کے لیے. محترم حضرات، آپ کہاں، آپ کی بیوی کہاں، آپ کا بچہ کہاں؟ تینوں میں جدائی، تینوں میں تفریق، تینوں متفرق ہیں، الگ الگ ہیں. سکون کہاں سے، قلبی سکون کہاں سے ملے گی؟ لیکن قلبی سکون اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت میں قلبی سکون ہے. حضرت صحابہ اکرام بیوی کو حضرت ابو سلمہ بیوی کو چھوڑ دیے، بچہ کو چھوڑ دیے، جس سے قلبی سکون ملتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے. آج کے اس دور میں کون ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہمارا ایمان چلا جائے، ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے، لیکن ہمارے بیوی بچوں کو تہس نہس نہیں کریں گے، مال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. محترم حضرات، مال چلا گیا، گھر بھی چلا گیا، وطن چھوڑ دیے آپ کو بعد میں
दौलत मिल जाएगी, माल मिल जाएगा, अपना वतन भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए अगर ईमान ज़ाय हो जाए, ईमान को हमें बर्बाद कर दिए, फिर दोबारा उस जैसा ईमान को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना ईमान अक़ीदा को दुनियावी मफाद के लिए सौदा नहीं करना, ज़ाय होने नहीं देना। सुभान अल्लाह। हज़रत सहाबा इकराम के अंदर अमल का शौक़, ईमान का जज्बा, वलवला, दीन इस्लाम से मोहब्बत, जिहाद का शौक़ कितना था। क्यों? आखिर उनके अंदर किसने पैदा किया? किसकी तरबियत थी? किससे मोहब्बत करते थे? सुभान अल्लाह। एक लंगड़ा साहबी थे जिसके पाँव में कुछ ज़ख़म थी, लंगड़ा हो गए थे, माजूर थे वो। गज़वा बदर में उनको इजाज़त नहीं मिली, चलना फिरना बहुत मुश्किल था उनके लिए। वो जंग ख़त्म हो गई। अब जंग उहद आई और कहा बेटे मैं जंग में जाना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा नहीं अब्बू, आप जंग के काबिल नहीं हैं, आप बेमौत मारे जाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। हज़रत अम्र बिन जमूह अल्लाह के रसूल से शिकायत की, अल्लाह के रसूल मेरे जिहाद की राह में मेरे बच्चे रुकावट आते हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं, आप नसीहत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप तो माजूर हैं, आप बस्ती में रह जाइए। नहीं अल्लाह के रसूल मुझे जाना है। तैयार हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आओ। सहारा के लिए जंग करना है, सहारा होना ना, खड़े होना है। ज़रा बच्चा को पकड़िए, ज़रा माँ को बोलिए ना छोड़े। जंग के लिए खड़े होने के लिए सहारा चाहिए ना। अपना एक बेटा को साथ लिए और दोनों मिलकर लड़ते चले गए। सुभान अल्लाह। अम्र बिन जमूह जिसका मुकाबला करे, वो उहद में जो दुश्मन थे, कुफ़ार के लीडर थे अबू सुफियान, उन पर हमला करे और घोड़े से गिरा भी दिए। अबू सुफियान बेबस हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बोलकर। इतने में एक आदमी आकर पीछे से हमला कर दिया, जिससे बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। तो उसकी अहलिया और बच्चे जंग ख़त्म होने के बाद उनको ले जाने के लिए, मदीना ले जाने के लिए मौरिख लिखते हैं बहुत कोशिश करें, लेकिन ऊँट का रुख मदीना की तरफ होता ही नहीं, तैयार नहीं जानवर ले जाने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जब घर से निकले तो उसने क्या दुआ की थी? तो कहा ये दुआ की अल्लाह मैं जंग को जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, मेरी चाहत है, दिली ख्वाहिश है मैं दोबारा घर वापस ना लौटूँ, अपने बीवी बच्चों से मैं ना मिलूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो कहा अल्लाह ताला हज़रत अम्र बिन जमूह को इसी पाँव के साथ वो लुढ़कते हुए, झिझकते हुए, सकते हुए माजूर की हालत में जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। बताइए मोहतरम हज़रत, अगर अब जंग की कशमकश शुरू हो गई तो पहली बात हमारी बीवी जाने नहीं देंगे, मत जाओ जी, तुम्हारा नाम कहाँ से आएगा, छोड़ो, कौन तुम ना देखता, सो जाओ, रहा जाओ, दरवाज़ा बंद कर लेंगे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बच्चे तैयार नहीं थे जाने के लिए, जब इसरार हुआ बच्चे राज़ी हो गए तो बाप का सहारा होना ना खड़े होने के लिए, तो बच्चा साथ दिया, बच्चा भी शहीद हो गया। सुभान। हज़रत हंज़ला
جس کا لقب اللہ نے کیا دیا؟ غسیل الملائکہ، یعنی فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی 1-2 دن پہلے جنگ سے، بیوی سے ملاقات ہوئی، شب زفاف ہوئی، اعلان جنگ ہوا، تلوار لے کر نکال پڑے، پاک ہونا بھی بھول گئے۔ ہاں سبحان اللہ، شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ جب شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو نہلائے۔ کہاں پر؟ مورخ لکھتے ہیں زمین آسمان کے بیچ میں، برف کے پانی سے، بادل ہے نا، بادل کے پانی سے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے گیا دیکھا تو ان کا بال بھیگا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والا فرشتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کی بیوی آئی بعد میں، پوچھو کیا ماجرا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کہا اللہ کے رسول شادی ہوئی قریب میں، مل ملاپ ہوئی، ملاقات ہوئی، اس نے غسل جنابت نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہلائے۔ بتائیے محترم حضرات، کیا لقب دیے؟ غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل، فرشتے غسل دینے والا۔ کیوں؟ وہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان تھے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ان کے اندر اسلام کی محبت، دین کی تڑپ، اسی لیے آج ہم ہوتے آپ ہوتے تو ہرگز نہیں۔ میرے نئی نبیلی کیا ہو جائیں گے؟ بیوہ ہو جائیں گی، ہم نہیں جائیں گے۔ کتنے رکاوٹیں آ جاتی، کتنے مصیبتیں آ جاتی، ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، کبھی بھی زندگی میں دولت چھن جائے اور کچھ چھن جائے، اپنا ایمان کو چھیننے نہیں دینا۔ حضرت صحابہ اکرام اپنی زندگی میں ایسا عمل کرتے تھے، وہ سب عمل کرنے میں ہمیں پوری زندگی لگا دیں گے تو بھی کر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ جنگ کے موقع پر گرمی شدت سے ہے، قحط سالی ہے، حضرت ابوبکر ان کے گھر میں جو کچھ ہے سارا مال دے ڈالتے اللہ کے رسول کو۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لاگو دے ڈالتے اور سوچتے ہیں اس مرتبہ حضرت ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں مقابلہ میں جیت جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ابوبکر گھر کے سارا مال آ کے دے ڈالے اللہ کے رسول کو۔ محترم حضرات، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ ہمارے پاس ہماری نسل کیا کھائے گی تیار ہے، موجود ہے۔ ہمیں نہیں، ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچے کے بچے ہم تیار کر رکھے ہیں۔ گھروں میں فقیر آ جاتا ہے تو ہمارے عورتیں غصہ کرتے ہیں، ابھی ایک فقیر کو بھیجی ہوں، ابھی آ گیا دوسرا۔ ٹائم پاس نہیں، بیچاری چیختی ہے ماں ماں، چیختے چلاتی رہتی ہے، ہمیں دروازہ نہیں کھلتے ہیں، جب بے بس ہو جاتی ہیں بیچاری چلے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب تیار ہے۔ ایک مختصر واقعہ حضرت ام سلمہ کا، اس کی سند میں کچھ یہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لائے تو جو دودھ ہدیہ میں آیا تھا
دودھ کا جو پیالہ ہے، حضرت ام سلمہ آپ کو دودھ کا پیالہ دودھ پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ تو دودھ نہیں ہے، پتھر ہے یہ۔ اللہ کے رسول بلائے، ام سلمہ کیا ماجرا ہے، آپ نے مجھے کیا پیش کیا؟ اللہ کے رسول دودھ ہے، ہدیہ میں آیا تھا۔ نہیں پتھر ہو گیا نا یہ، کیا کوئی سائل آیا تھا، کیا کوئی فقیر آیا تھا؟ ہاں اللہ کے رسول، ایک خاتون آئی تھی مانگ رہی تھی، میں آپ کے لیے رکھ دی اس لیے نہیں تھی۔ سبحان اللہ، بہتر تھا ایک چمچہ دے ڈالتے، کیا ایک چمچ دے ڈالتے، کچھ پلا دیتے اس سے، یہ بہتر تھا۔ تم نے نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، اس کو پتھر بنا دیا۔ دیکھیے محترم حضرات، حضرات صحابہ کرام کی طرف سے کچھ کوتاہی، غلطی تو نہیں، کچھ کوتاہی اگر ہو جاتی، سستی ہو جاتی، ہاں وہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ کوتاہی، سستی، بھول چوک جس کو کہتے ہیں آپ، اگر ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دے ڈالتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا دیکھیے جیسا وہ ہوا ام سلمہ کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ، صحابہ کرام کی بھول کی وجہ سے معمولی تکلیف نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی بھول کی وجہ سے معمولی تکلیف۔ نماز کتنے بجے ہو گیا؟ چھوڑ دیں گے؟ تب تک آپ بیان کرتے رہیے۔ اچھا اچھا، ہاں جی ہاں بولیے، لیڈیز کو چلے گئے وہ لوگ؟ ہاں ٹھیک، یہ راستہ چھوڑ دیجیے آپ لوگ، ٹھیک۔ یہ صحابہ کرام کی بھول کی وجہ سے معمولی زخم نہیں ہوتی، معمولی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ زندگی تتر بتر ہو جاتی، جان بچاؤ اور ہلاکت کا مسئلہ آ جاتا۔ غزوہ احد میں، غزوہ احد شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پہاڑ کا سرنگ ہے، یہ راستہ ہے، ایک گھاٹی ہے، 50 صحابہ کو آپ نے متعین کر دیا اور کہا ہمیں جنگ ہارے یا جیتے، آپ لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، آپ لوگ ہلنا بھی نہیں، چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے۔ جنگ کا نتیجہ ایسا ہوا کہ دشمن ہار گئے، میدان چھوڑ دیے، بھاگ گئے۔ تو حضرات صحابہ کرام مال جمع کرنا شروع کرے۔ یہ 50 صحابہ نے دیکھا کہ چلو دشمن چلے گئے، بھاگ گئے، ہار گئے، ہمیں جیت ہوئی، چلو کچھ مال ہمیں بھی جمع کر لیتے۔ جو لیڈر تھے، کمانڈر تھے، کہا نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حکم ہے، ہمیں چھوڑ کو نہیں جانا۔ صرف 12-13 صحابہ رہ گئے اور چلے گئے، جس میں بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی صحابہ کرام کی، نافرمانی نہیں۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو نبی نہیں بنیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، ایسا نہیں، چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید، جو سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار لقب ملے ان کو، ایک جنگ میں 9 تلوار ٹوٹے ہیں وہ، کتنے؟ 9 تلوار، 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ عیسائی رومی کے اندر سے بچا کر لائے ہیں۔ وہ اتنے بہادر تھے، طاقت والا تھے وہ۔ انہوں نے دیکھا یہ گھاٹی، یہ سرنگ تو خالی ہے، حملہ کر دیے۔ 12-13 جو صحابی تھے قتل کر کو اندر گھس گئے۔ حضرت صحابہ کرام کا موڑ چہرہ ادھر تھا، پیچھے سے حملہ۔ اللہ اکبر، جنگ کے حالات، نتیجہ بالکل بدل گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام۔ کیوں؟ غلطی یہی تھی، ایک ہی تھی، اللہ کے رسول جو حکم دیے تھے اس حکم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ہم روزانہ کتنے نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیں سزا نہیں دیتے۔ دنیا میں سزا دے ڈالتے تو اس کا بدلہ ہو جاتا، لیکن آخرت میں دے گا۔ اس لیے محترم حضرات بہت ہوشیار رہے،
بہت ہوشیار ایمان کے معاملہ میں، دن کے معاملہ میں، ورنہ ایسا پکڑے جائیں گے اس کا کوئی جواب نہیں۔ احد کی جنگ ختم ہو گئی، ایک خاتون، ایک عورت آتی ہیں، اس خاتون کو، اس عورت کو کہا جاتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گئے۔ تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے شوہر شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہیں، کہا جاتا ہے تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ شہید ہو گئے۔ شہید بولے تو جنگ میں جاتے ہیں نا، اس میں قتل ہو جاتے ہیں، دشمن مار دیتے ہیں۔ ہم اسلام کی بول بالا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ہم جنگ لڑتے ہیں دشمن سے، دشمن ہم کو قتل کر دیے تو ہم شہید، اس کو شہید بولتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کیسے بولو؟ پھر آگے بڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنت میں جائیں گے۔ کہو اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو فرماتی ہیں اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے رسول زندہ ہیں، سب کچھ زندہ ہے، میرے سب غم ہیچ ہے، چھوٹا ہے اللہ کے رسول کی حیات پر، آپ کی زندگی پر۔ محترم حضرات بتائیے کیا بات ہے؟ ہاں، شوہر چلے گئے، باپ چلے گئے، بھائی چلے گئے، بیٹا چلے گئے، سب لٹ گئے، سب کھو دیے وہ، لیکن اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ محبت سب کی محبتوں پر بھاری ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ایک بیوی کے پاس 40 سال جیتے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال جیتے ہیں نا۔ شادی کے بعد 20 سال میں شادی کرتے ہیں، 60 سال میں انتقال ہوتا، تو ہم ایک بیوی کے پاس 60 سال رہتے ہیں۔ ہماری بیوی فجر میں نہیں اٹھتی، نماز نہیں پڑھتی، ہمیں بھی سوتے، ہمیں تو ڈوبے ہیں صنم تجھے ساتھ لے کر ڈوبیں گے، ایسا قصہ۔ ہمیں جمعہ کی نماز کو آتے ہیں، ہمارا حکم ہے بریانی بناؤ، میٹھا بناؤ، چٹنی بناؤ، حلوہ پوری بناؤ، سب بناؤ۔ وہ بیچاری بناتی رہتی ہیں، جمعہ کا وقت ختم، ہمیں پڑھ کر آتے کھانا رکھو، کھانا سجاتے رکھتے وقت ہو جاتا، ہمیں کبھی نہیں پوچھتے کیا تم نے نماز پڑھی، نہیں پوچھتے۔ محترم حضرات آپ فجر میں اٹھو، بستر کو چھوڑو، نماز پڑھو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھو آپ کی تلاوت کو سن کر آپ کی بیوی، بچے، بہو، ماں، باپ سب اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی بستر میں نہیں رہیں گے۔ ایک انسانی غیرت ہے، کیا ہے؟ انسانی غیرت۔ ارے بھائی میرا بچہ نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، ہم مزے کے نیند لیں گے، سوتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں یہ کایا پلٹ جائے گا، یہ حالات بدل جائے گی، پورا گھر مثالی گھر بن جائے گا۔ ختم کرو، کر دیں گے۔ آخری واقعہ، ہمارے 2 خواتین ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے دین میں، ان کے عمل میں، ان کے ہر چیز میں، ان کی زندگی میں، ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائیں۔ بڑی قربانی کے ساتھ آئے ہیں، بھیلور سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ صحابہ بولے تو صحابہ بننے کے لیے 3 شرط ہیں۔ کتنے شرط ہیں؟ 3۔ پہلی شرط اللہ کے رسول سے ملاقات۔ کیا؟ پہلی شرط اللہ کے رسول سے ملاقات، دوسری شرط اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لانا، سمجھے؟ تیسری شرط ایمان کی حالات میں موت ہونا، ایمان کے حالات میں
موت ہونا اس کو صحابی کہتے ہیں. اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہاں دیکھ کر رہنا. ایک ہی بات کیا ہے؟ ایمان کی حالات میں اللہ کے رسول کو دیکھے رہنا، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابہ کی فضیلت قرآن حدیث میں بہت ہے، بہت ہے. جو آیت میں نے پڑھی وہ ختم کر دے رہا ہوں. رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم. جب بھی صحابہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا فرماتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے نا. اس کا کیا معنی؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. یہ صحابہ اکرام کا ٹائٹل، لقب ہے جو دنیا میں ان کا مل چکا ہے. اب بتائیے، آپ بول سکتے کیا اللہ میرے سے راضی ہیں؟ بول سکتے؟ ہرگز نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارا عمل اتنا مختصر ہے، اتنا مختصر ہے، ہمارے ایمان میں اتنا زلزلہ ہے، ہمارے عقیدے میں اتنی کمی ہے کہ ہمیں خود نہیں بول سکتے ہیں کہ ہمیں مومن ہیں یا نہیں. اپنا ایمان کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے، اذا سرت کا حسنتوں کا فانت مومن. یاد رکھیے، آپ نے کوئی نیکی کی، نیک کام کر رہے ہیں، وہ نیکی آپ کو خوش کر رہی ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کرنے میں، دل جلتا نہیں، دل جلتا نہیں. کسی کو مدد کرنے میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے، دل جلتا نہیں، تو سمجھو اب مومن. وَإِذَا سَأَتْكَ سَيِّئَتُكَ، یعنی کوئی برائی کر لی، آپ برائی کرنے کے بعد آپ کا دل تڑپتا ہے، روتا ہے، گھبراتا ہے کہ توبہ کیسے ہونا، معافی کیسے ہوگی. آپ بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کروں میں. آپ کو وہ برائی سونے نہیں دیتی، رہنے نہیں دیتی وہ، جب تک آپ توبہ نہ کر لیں. تو سمجھا آپ مومن. اس لیے محترم حضرات، وقت ہو چکا ہے، ہمیں زندگی میں ایک ٹارگٹ، ایک ہدف بنائیں کہ انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. کیا؟ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم فوراً توبہ کریں گے. شیطان ہمیں گناہ کرا کو خوش ہوتا ہے تو ہم ایسی توبہ کریں گے، شیطان رونا کہ میں نے کیا کر دیا، میں جو سوچا تھا الٹا ہو گیا. انہیں خوش ہونے کے بجائے رونا وہ. اس لیے محترم حضرات صحابہ اکرام کی زندگی، انبیاء علیہم السلام کی حیات کو اب بار بار مطالعہ کیجیے، قرآن حدیث کو پڑھیے. قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں جب بھی قرآن پڑھیں گے آپ یہ سوچنا یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی. کیا بولیے؟ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی، اتر کر آئی، میں اس کا مخاطب ہوں. تب جا کر ہمیں گناہ سے بچیں گے، تب جا کر نیکی کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے، چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پکا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ایمان عمل میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے بیوی بچوں کو، خاندان کو بعمل بنائیں اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر ہونے پر توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ.